نفی کی جائے، اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر جو تخلیق کائنات ہیں۔ یہ وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے خلافت کے منصب کو احسن طریقے سے نبھایا۔ یہ وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے زندگی کا مقصد اوروں کے لیے جینا سکھایا۔ یہ وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے منصب کو اذن خداوندی کے مطابق چلانے کی مثال قائم کی، اور یہ وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے حکمرانی اور خلافت کے گر زمانے کے تقاضے کے مطابق سکھائے۔ کس نے قائم کیا میخوں کی طرح کوہ بلند؟ کس نے بادل کو دیا حکم برسنے کے لیے؟ کس نے دریا کو بہنے پہ کہا ہے معمور؟ گل دیا کس نے گلستان کو سنورنے کے لیے؟ میرا معبود حقیقی ہے مصور ایسا، قطرہ آب سے تصویر کشی کرتا ہے۔ اس کو زیبا ہے جسے چاہے سرفراز کرے، اس کو زیبا ہے جسے چاہے سرفراز کرے، بادشاہوں کی بھی تذلیل وہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز سے قبل فخر پاکستان چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب مصطفیٰ کھوکھر سینیٹر صاحب، ڈپٹی چیئرمین سینٹ محترمہ شیرین رحمان صاحبہ اور دیگر آئے ہوئے مہمانان گرامی قدر، غیور عوام، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نوجوانان اور دیگر قابل اعلیٰ منزلت و قابل صد احترام مہمانان گرامی قدر کو وادی ہوپر آمد پر دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ کوہساروں اور آبشاروں کے زمین پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہمانان گرامی قدر، آج کے اس پروقار تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا چاہتا ہے، جس کے لیے تشریف لا رہے ہیں عباس علی۔ میں جناب عباس علی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب میں اس کے بعد جناب مرزا حسین صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو لوکل تحفہ پیش کرے۔ جناب مرزا حسین صاحب آئے پلیز۔
اس کے بعد میں نمبردار ابراہیم صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور مصطفیٰ کھوکر صاحب کو تحفہ پیش کریں. جناب مصطفیٰ کھوکر صاحب پلیز تحفہ. میں جناب غلام باز نمبردار صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور سہیل وڑاج صاحب کو تحفہ پیش کریں. اس کے بعد میں غلام مرتضیٰ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور سپاس نامہ پیش کر لیں. جناب غلام مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلر پارٹی اور دیگر مہمان گرامی قدر السلام علیکم. وادی ہوپر کے ہر باسی نوجوان بزرگ آپ کی آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں اور نہایت مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لا کر عزت افزائی فرمائی. وادی ہوپر ضلع نگر کا دور افتادہ جگہ ہے. باوجود اس کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی پس منظر میں وادی ہوپر کا ایک کلیدی کردار رہا ہے اور آئندہ بھی جمہوری اقتدار کی ترویج و توثیق کے لیے اس وادی کے نوجوان و بزرگ اپنے اس سیاسی کردار کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے کوشش رکھیں گے. جناب والا، وادی ہوپر مرکز سے دور افتادگی کی وجہ سے نسبتاً تعلیمی ترقی اور صحت کے مسائل سے دوچار ہے. چند اہم ترین مسائل فوری حل طلب ہے. نمبر 1، موجودہ بیسک ہیلتھ یونٹ کو BC4 بنانے کی اشد ضرورت ہے. نمبر 2، موجودہ بوائز اور گرلز مڈل اسکولز کو ہائی اسکولز BC4 بنانے کے اقدامات کی ضرورت ہے، جو کہ علاقے کا دیرینہ مطالبہ ہے. نمبر 3، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج بنایا جائے تاکہ غریب عوام کو گھر کے دہلیز پر تعلیم میسر ہو سکے. نمبر 4، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پارٹی میں مناسب عہدے دیا جائے تاکہ پارٹی کے فعالیت کو مزید مضبوط بنا سکے. نمبر 5، ایک ہاسٹل طلبات کے لیے کراچی شہر میں اعلان فرمائیے، علاقے کا دیرینہ مطالبہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. وقت کو ضائع کیے بغیر اب میں جناب مرزا حسین کینڈیڈیٹ پیپلز پارٹی GBA 5 کو دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. جناب مرزا حسین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وارث محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کا لخت جگر
چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو حلقہ 5 اور خصوصاً ہوپر ویلی آنے پہ دل کی عطا گہرائیوں سے اپنے جانب سے اس ہوپر کے عوام کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان پیپل پارٹی کے عظیم جان نثار کارکن کی جانب سے انتہائی مشکور ہے کہ چیئرمین صاحب پاکستان پیپل پارٹی کا اس دور دراز علاقے میں آ کے ہمارے ورکروں کا اور نگر خصوصاً ہوپر کے عوام کا دل جیت چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان سے آئے ہوئے مختلف کمپین کرنے کے لائے ہوئے قائدین جہاں ہمارا چیئرمین گیا وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ یہاں گلگت بلتستان میں واحد یہ قائد ہے ہمارا جو گلی کوچوں میں محلوں میں چل کے 22 دن آپ کے پاس بیٹھ کے یہاں یہ ثبوت دیا کہ یہ پاکستان پیپل پارٹی اور ہمارا چیئرمین گلگت بلتستان کا مخلص ہے۔ میں کچھ آپ کے پارٹی کے یہاں اس علاقے کے اوپر جو احسانات ہیں ان کو اوپر تھوڑا روشنی ڈالوں گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 74 میں یہاں سے ایک کالا قانون تھا اس کو ختم کر کے ہم سب کو آزاد کیا، جو آج سٹیج پہ بولنے کا موقع مجھے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا۔ گلگت بلتستان میں 16 کا کونسل بنایا اس زمانے میں، یہاں آپ کو سبسڈیز دی گندم کے اوپر، یہاں راشن کارڈ کے اوپر اپنے بزرگوں سے پوچھے، یوتھ کو پتہ نہیں ہے کہ راشن کارڈ کے اوپر راشن دیا گیا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے یہ سارا ہمارا سبسڈیاں کاٹا اور اب صرف 2 سبسڈی اب عوام کو ملتی ہے، ایک گندم پہ ایک فیول پہ۔ فیول کراچی میں جس ریٹ پہ ملتا ہے وہاں آپ کو سست میں بھی ملتا ہے، وہ سبسڈی وفاق برداشت کرتی ہے، اس کا سر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے۔ اس کے بعد شہید محترم بے نظیر بھٹو نے گلگت بلتستان میں ڈسٹرکٹس بھی بڑھائے اور آپ کو 8 سیٹیں دیا، قانون ساز اسمبلی کا اعلان کیا، جو اس علاقے اصلاحات میں سب سے بڑا قدم ہے۔ اس کے بعد مرد عہدہ آصف علی زرداری نے آپ کو گورنر ساٹھے دیا 2009، جس میں آپ کو وزیر اعلیٰ گورنر 25,000 نوکریاں، آپ کو 20 لاکھ بوریاں گندم کی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا۔ یہاں ہر ڈپو میں گندم کا ڈر لگا ہوا تھا، لیکن آپ دیکھیں الیکشن وہ کاٹ کے ہمیں پریشانی ہے۔ دنیا میں آبادی بڑھتی ہے تو کوٹا بڑھ جاتا ہے، ہمارے یہاں آبادی بڑھتی ہے تو کوٹا گھٹ جاتا ہے۔ الیکشن سے پہلے عمران صاحب نے 2 لاکھ بوریاں کاٹی، اب ہم یہاں چیئرمین صاحب ہم عوام اور غریب لوگ در بدر ہے، ایک تھیلا لینے کے لیے لوگ سفارشیں لڑواتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا نگر اور ہوپر کے عوام کو کہ پیپل پارٹی کے دور میں 2009 میں ہمارا دور تھا تو یہاں آپ کو ڈپو میں گاڑیاں اتارنے کا جگہ نہیں ہوتا تھا۔ گلگت سول سپلائی میں ڈرائیوروں نے احتجاج کیا تھا کہ ہمارے گاڑیاں اتارے، سول سپلائی میں جگہ نہیں تھی، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ اس کے بعد چیئرمین صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، میں پاکستان پیپل پارٹی کا 34 سالہ درینہ ورکر ہوں۔ میں اپنے جانب سے اور علاقے کے جانب سے مجھ جیسا غریب کارکن کو ٹکٹ دینے پہ میں عوام کی طرف سے اور اپنے جانب سے انتہائی مشکور ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں حلقہ 5 کی عوام سے، حلقہ 5 کی عوام نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ انشاءاللہ 15 نومبر کو اس کے نتیجے میں آپ کو ہمارا سیٹ پہلے سے مبارک ہو۔ اس کے بعد میں چیئرمین صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا، وہ آپ کے سے خطاب کریں گے۔ والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ اسی نعروں کے ساتھ میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। साथियों, आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं आप सबके दरमियान में हूं, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिया के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को जारी रखने के लिए आज भी आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार आज भी जिदोजहद कर रहे हैं। मैं आपके मेहनत पे, आपके जिदोजहद का फ़ख्र करता हूँ। और आप जिस तरीके से पूरा गिलगित बल्तिस्तान में, मैंने तो अब गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का दौरा किया है। ये मेरा तीसरा विजिट है गिलगित बल्तिस्तान में। मैं हर जगह जा रहा हूँ, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जा रहा हूँ। उस इलाका का मैं वो इलाका ढूंढ रहा हूँ जहाँ भुट्टो शहीद ने कदम नहीं रखा हो। अब तक मुझे नहीं मिला ऐसे कोई इलाका, लेकिन मैंने कोशिश तो ज़रूर किया है। और जिस तरीके से यहाँ के अवाम ने हमारा जगह जगह इस्तकबाल किया है, मैं ये कभी नहीं भूल सकता हूँ। साथियों, आपको पता है कि हमारा 3 नस्लों का रिश्ता है। कायदे अवाम के ने इस रिश्ता का बुनियाद रखा था, और इंशाअल्लाह ताला अब मैं और आप मिल के इस रिश्ता को ना सिर्फ कायम रखेंगे, मगर आगे इस पे भी हम मेहनत करेंगे। और जो उनका नामुकम्मल मिशन था, तो बीबी शहीद का नामुकम्मल मिशन था, अब मैं और आप मिल के उस मिशन को मुकम्मल करेंगे। साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में आए हैं तो हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक में इजाफा किया है। कायदे अवाम ने 1 साल के अंदर ही अंदर FCR का खात्मा किया, राजगिरी निज़ाम का खात्मा किया। जब शहीद बीबी 93 में वज़ीर आज़म बनी तो 1 साल के अंदर सियासी आज़ादी और जमहूरी आज़ादी दिलवाई गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को। और सदर ज़रदारी को जब मौका मिला तो 1 साल के अंदर 2009 में गवर्नेंस ऑर्डर का तहत आपका जो सूबाई असेंबली है, आपका जो वज़ीर आला है, आपके जो वज़ीर है, आपके जो गवर्नर है, ये सारे काम करके दिखाया। अब इस सिलेक्टेड हुकूमत का 2 साल हो चुके हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इमरान खान ने 2 साल में आपके लिए क्या किया है। आप सुन रहा था कि इलेक्शन से पहले आपका कोटा में कमी किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दिया हुआ गंदम की सब्सिडी में कमी की, कटौती की। हमारा मिर्ज़ा हुसैन साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा कि कहाँ ऐसे होता है कि जहाँ पॉपुलेशन में इजाफा हो वहाँ सब्सिडी में कटौती की जाए। इमरान खान ने, PTI की हुकूमत ने एक मंसूबा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए नहीं किया। अब इलेक्शंस के दौरान आके कहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि अबूरी सूबा दे दे। एक तो अबूरी सूबा तो पीपल्स पार्टी ने दिलवाई है, अब बात इससे ज़्यादा आगे चलना पड़ेगा। और अगर वाकई खान साहब की ये मुतालबा है, ये सोच है, तो उसका मंशूर का भी हिस्सा नहीं है। इलेक्शन से पहले हर मौका पे उसने मुखालफत किया। जब सुप्रीम कोर्ट में ये इशू आया तो इमरान खान का रिव्यू पिटिशन मौजूद है। जब उसका कैबिना में ये जनवरी में ये टॉपिक उठा तो उस वक्त भी मुखालफत किया। अचानक सोच रहा है इलेक्शन के दौरान, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसी जदोजहद को आपके साथ मिल के हम ये जदोजहद लड़ रहे हैं। हम ना सिर्फ हक हकमियत का जदोजहद लड़ रहे हैं, हम हक मलकियत का भी जदोजहद लड़ रहे हैं, और यहाँ के नौजवानों को हक रोज़गार दिलवाने के लिए जदोजहद लड़ रहे हैं।
ہم آج سے نہیں، یہ میرا جیسے میں نے کہا تیسری دورہ، پہلے میں جب گلگت کا دورہ کیا اور اسکردو کا دورہ کیا تب میں نے آپ کہا کہ حاکمیت کا نعرہ بلند کیا. 2018 کا منشور، 2018 کا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور یہ ہے، اس میں ہم نے وعدہ کیا، پورے پاکستان میں جا کے میں نے گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں پورے پاکستان سے یہ وعدہ کیا ہے، بتایا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کو صوبہ چاہیے. گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کو نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں نمائندگی چاہیے. گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کا وفاق سے جو شہر ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے. گلگت بلتستان کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کا آواز اسلام آباد میں سنا جائے. اگر وزیر اعظم کا فیصلہ ہوگا، پاکستان کا وزیر اعظم کو فیصلہ ہوگا تو گلگت بلتستان کے عوام کے ووٹوں کی وجہ سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے. جب تک آپ کا آواز اسلام آباد میں نہیں سنا جائے گا، جب تک اسلام آباد آپ کے لیے فیصلے لیں گے لیکن آپ پاکستان کے لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکیں گے، تب تک ہم پوچھتے ہی رہیں گے. ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ یہاں کے نوجوان بے روزگار کیوں ہیں. ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ ہمارے یہاں وہ صحت کے ادارے، وہ تعلیم کے ادارے کیوں نہیں ہیں. ہم پوچھتے ہی رہیں گے ہمارا انفراسٹرکچر پہ اتنا کام کیوں نہیں ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہی رہیں گے کہ ہمیں اپنا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے. یہ آپ کا امتحان کا دن 15 نومبر آ رہا ہے. جو حق حکمیت کا سفر آپ 70 سال سے لڑ رہے ہو، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جگہ، ہر موقف پہ، ہر وقت پہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے، اب 15 نومبر کو اس جدوجہد کی امتحان کا دن ہے. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت دلوانا ہے، واضح اکثریت دلوانا ہے پورے گلگت بلتستان میں، تاکہ جو میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم حق حکمیت آپ کو دلوائیں گے وہ میں پورا کر سکتا ہوں. اور آپ یہ جانتے بھی ہو، آپ یہ جانتے بھی ہو کہ جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں آئین دلوایا تھا. اور اب گلگت بلتستان کا علاقہ رہتا ہے. گلگت بلتستان آج سرزمین بے آئین ہے، اور اگر آپ کو آئینی حقوق ملنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی یہ حقوق دلوا سکتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف یہ ماضی ہے، ہم حقوق دینے والے ہیں، ہم حقوق چھیننے والے نہیں ہیں. اگر صوبہ بننے سے پہلے عمران اور ان کے اتحادی آپ سے کوٹا کم کرتے ہیں، آپ سے سبسڈی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اگر صوبہ بننے سے پہلے آپ کے ٹیکسز میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ذرا سوچیں صوبہ بننے کے بعد ان کا کیا ارادہ ہوگا. وہ سوچ رہے ہوں گے کہ صوبہ تو دیں گے لیکن گندم سبسڈی ہم واپس لیں گے، صوبہ تو دیں گے مگر ٹیکس میں ہم اضافہ کریں گے، ایف پی آر کا جو ظلم چل رہا ہے یا اس میں اضافہ ہو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ جتوائیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ واضح اکثریت دلوا دیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی حقوق کا تحفظ کرے گا. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا سبسڈی کا تحفظ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرے گا کہ جو بھی سبسڈی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیے تھے، اب تو صرف گندم اور تیل کا رہتا ہے، جو بھی سبسڈی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا وہ سارے کے سارے بحال کرے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا ٹیکس کا سٹیٹس کا تحفظ دلوائیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف اور صرف حق حکمیت پہ نہیں رکنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا دوسرا مطالبہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو حق ملکیت دلوانا ہے. اور اگر قائد عوام نے پاکستان کے غریب کسانوں کو، بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے سرزمین کے مالک بنا کے رہیں گے. ہمیں نہ صرف آپ کو حق ملکیت دلوانا ہے، آپ کے نوجوانوں کو، یہاں کے عوام کے لیے حق روزگار کو بھی ڈیلیور کرنا ہے. اور اس پاکستان پیپلز پارٹی کا جو تاریخ ہے یہ ثبوت ہے
کہ جب بھی ہم حکومت میں آتے ہیں ہم ہمیشہ روزگار پہ زور دیتے ہیں، یا چاہے وہ قائد عوام کے وقت ہو، یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت ہو، یا آپ کا پچھلے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب 25,000 جاب صرف گلگت بلتستان کے عوام کو دیے گئے تھے۔ باقی جماعتوں کا بھی تاریخ آپ کے سامنے ہے، سارے جماعتوں نے روزگار چھینا ہے، دیا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف روزگار دلواتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے تنخواہ میں اضافہ کیا، 150% ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا، پینشنز میں ہم نے 100% اضافہ کیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جانے کے بعد میں آپ سے پوچھتا ہوں پینشنز میں کتنا اضافہ ہوا ہے، تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ گلگت بلتستان کی عوام کے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم عوامی حکومت بنائیں جو عوام دوست پالیسیز دے، جو غریب دوست پالیسیز دے، اور جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب کی خدمت کی ہے۔ صدر زرداری نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، اس کی وجہ سے آج تک اس ملک کے غریب ترین عورتوں کو مدد مل رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف گلگت بلتستان میں حکومت بنا رہے ہیں، ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، اور ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رقم میں اضافہ کریں گے مگر بینیفیشریز کے تعداد میں اضافہ کریں گے، خصوصی اہمیت دیں گے ان پسماندہ علاقوں میں، ان دور دراز علاقوں میں، جیسے آپ کا گلگت بلتستان کا علاقہ ہے، جہاں موسم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے غریب عوام کا زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ کام بھی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کر سکتی ہے۔ ہم نے تو صوبہ سندھ میں مفت ہاسپٹلز کا، پورا صوبہ میں ہم نے مفت ہاسپٹلز قائم کیا ہے۔ ہم نے نہ صرف کراچی میں مفت علاج کے لیے ہاسپٹلز قائم کیے ہیں مگر کراچی سے لے کے لڑکانوں تک یہ ادارے بنے ہیں جہاں آپ کو مفت علاج کے دل کے جو مریض ہے ان کو مفت علاج ملے، جو کڈنی کی پیشنٹ ہے، جو لیور کی پیشنٹ ہے، وہ گمبت خیرپور جا کے مفت علاج لے سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب آپ 15 نومبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح اکثریت دلواتے ہیں، مجھے موقع دیتے ہو، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں یہی کام کروں اور آپ کے لیے بھی اس قسم کے مفت علاج کے صحت کے ادارے بنائیں کہ چاہے وہ ٹرشری کیئر کے جیسے یہ دل کے علاج ہو گیا، لیور کے علاج ہو گیا کا فیسلٹی ہو، یا آپ کا بیسک ہیلتھ یونٹ ہو، اس کو امپروو کر کے آپ کے دروازے تک مفت علاج کی سہولیات پہنچا دیں۔ ساتھیوں، ہم نے نہ صرف اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں، ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کو اس تبدیلی کے نام سے جو تباہی پوری پاکستان میں پھیل رہا ہے، ہم نے آپ کو اس تباہی سے بچانا ہے، اور آپ نے یہاں سارے سیاسی جماعتوں کو جاننے ہیں، آپ نے پہچاننا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے اور کون عمران کے ساتھ ہے، کون سچ کے ساتھ دے رہے ہیں، کون ظلم کے ساتھ دے رہے ہیں، کون مہنگائی کے ساتھ دے رہے ہیں، کون بے روزگاری کے ساتھ دے رہے ہیں، کون غربت کے ساتھ دے رہے ہیں، اور کون عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام دوست پالیسیز رکھا ہے۔ میں گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے خوف زدہ ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ یہاں بھی ایک کٹ پتلی حکومت بنتی ہے تو ہمارا نوجوان کے مستقبل کے ساتھ یہ کیا کیا نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے پورے پاکستان میں ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے، آپ کے مزدور بھی احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے طلبہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، تاجر بھی احتجاج کر رہے ہیں، کسان احتجاج کر رہے تھے، کسانوں پنجاب میں احتجاج کر رہے تھے، ان پہ لاٹھی چارج ہوا، ان کا ایک کسان شہید ہوا۔ یہ اس قسم کے ظالم ہیں، یہ اس قسم کے غریب دشمن ہیں۔ ہم نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے عوامی حکومت بنانا ہے، اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کے جو رسپیکٹیبل پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، وہ انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، وہ سچ کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ ہم ان کے بہت اعتماد رکھتے ہیں ان کے لیے، مگر ہم سمجھتے ہیں
کہ یہ بڑے ظلم کی بات ہے، عجیب بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان تو میرے ساتھ دے سکتے ہیں مگر یہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے لیے میں ابھی جگہ جگہ یہ کہوں گا، ان کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ عجیب ہے تیرے سیاست، عجیب ہے تیرے نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔ ہم نے سیکھا ہے، ہم نے حسینیت سے سیکھا ہے کہ سچ سے ساتھ دینا ہے، انصاف کے ساتھ دینا ہے، حکومت وقت کے ساتھ نئے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے ہیں، حکومت وقت کے ساتھ نئے شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے عوام انصاف کے ساتھ دیں گے، مظلوم کے ساتھ دیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں دیں گے۔ یہاں کے عوام ان کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں جو اس حکومت وقت کے ساتھ دے رہے ہیں، جو غریب عوام کے بزرگ پینشنر سے پینشنز چھین رہا ہے، ان کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں۔ جو جن کے پاس روزگار موجود ہے ان کو بھی بے روزگار کروا رہے ہیں۔ آپ سے بہتر کون اس کو یہ پتا ہے؟ جو پی ٹی ڈی سی کا ادارہ ہے، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا ادارہ ہے، جس کا ہزاروں at least 3000 امپلائیز گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کو بے روزگار کر دیا ہے پی ٹی ڈی سی کا نجکاری کی سازش کے تحت۔ یہ لوگ آپ کے حقوق چھیننا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اور آج بھی آپ کے حقوق کا دفاع کیا ہے۔ اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہیں، اگر آپ مرزا حسین صاحب کو بھاری اکثریت کے ساتھ جتواتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہر مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کی آواز بنوں گا، اسلام آباد جا کے پوری دنیا میں پھر کے آپ کا نمائندہ بنوں گا۔ اور جو نامکمل مشن شہید بھٹو کا تھا، جو نامکمل مشن شہید بی بی کا تھا، انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے ان نامکمل مشن کو مکمل کریں گے۔ آپ سب کا بہت ہی شکریہ۔ جی بھٹو